بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم والصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ اور کھولو کے دیکھو چشم دل، لطف ہے کیا نماز میں۔ کھولو کے دیکھو چشم دل، لطف ہے کیا نماز میں۔ اور کھولو کے دیکھو چشم دل، لطف کیا ہے نماز میں۔ آتا ہے ہر طرف نظر نور خدا نماز میں۔ آتا ہے ہر طرف نظر نور خدا نماز میں۔ بوڑھا ہو یا جوان ہو، سب پر نماز فرض ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان ہو، سب پر نماز فرض ہے۔ بچے کو 10 سال کے مارو کے لا نماز میں۔ بچے کو 10 سال کے مارو کے لا نماز میں۔ ان کی نماز دیکھیے جو ہے امام الانبیاء، اور ان کی نماز دیکھیے جو ہے امام الانبیاء۔ اور شام کو ہو گئے کھڑے صبح کیا نماز میں۔ شام کو ہو گئے کھڑے صبح کیا نماز میں۔ قرآن فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور ایک حدیث میں یہ لکھا ہے کہ جماعت کے اوپر اللہ کا دست قدرت ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خصوص بالخصوص اللہ کا فضل ہوتا ہے جماعت کے اوپر۔ ایک اور حدیث میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہماری ہی بڑی جماعت ہے۔ پوری دنیا میں گھوم گھوم کر دیکھیں، جتنے بھی یہ اولیاء اکرام ہیں سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ حق و صداقت کی پہچان ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز ایسی پڑھو کہ جیسے میں نے پڑھی، یعنی مجھے دیکھو اور نماز پڑھو۔ جیسے میں جھکا، میں نے رکوع کیا، میں نے قیام کیا، میں نے قعود کیا، میں نے سجدہ کیا، یعنی مجھے دیکھو اور نماز پڑھو۔ ایک حدیث میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ نماز تم ایسی پڑھو جیسا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ گمان کرو کہ ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر یوں سمجھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس نماز کو آپ کیا سمجھے ہوئے ہیں؟ اس نماز میں قیام خدا کا ہے، سلام مصطفیٰ کا ہے، رکوع خدا کا ہے، درود مصطفیٰ کا ہے۔ اس نماز میں قرآن خدا کا ہے، دہن لب مصطفیٰ کا ہے۔ اس نماز میں یعنی اس نماز میں قاعدہ اخیرہ خدا کا ہے، اور سنت طریقہ مصطفیٰ کا ہے۔ اور نماز پیارے اسلامی بھائیوں، نماز سر کی بھی ہے، نماز دل کی بھی ہے۔ اس سر کا قبلہ کعبہ ہے، اور اس دل کا قبلہ سبحان اللہ مصطفیٰ کا چہرہ انور ہے۔
زہے عزت ہو اطلاع محمد، زہے عزت ہو اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، دم نزع جاری ہو میری زباں پر، دم نزع جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا تم کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو محبے ہیں آنکھیں لقائے محمد۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جماعت، اس کو واجب رکھا، اللہ نے جماعت کا حکم دیا اور اس کو واجب قرار دیا۔ جماعت، کوئی بھی جماعت ایسی نہیں تھی کہ جس میں اللہ کے محبوب کھڑے ہو کر کے اپنے صحابہ اکرام کے مونڈھے نہ ملاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ صفوں کو سیدھی کرو، کاندھے سے کاندھا ملاؤ، گٹھوں سے گٹھا ملاؤ، اور اپنے پیروں کے بیچ میں 4 انگل کا فیصلہ رکھو۔ اور یہ مونڈھے سے مونڈھا ملانا، کاندھے سے کاندھا ملانا اور مل جل کر کے کھڑا ہونا، یہ نماز کا حصہ ہے۔ اگر بیچ میں جگہ خالی رہ گئی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ شیطان دلوں میں نفاق اور نفرت ڈال دے گا، اور مل جل کر نماز پڑھو گے تو محبت پیدا ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں مان رہا ہوں آج لاک ڈاؤن چل رہا ہے، مگر اس نماز کو کھلواڑ نہیں بنائی جائے گی۔ آج جگہ جگہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں نے مسجدوں میں یعنی لکشمن ریکھا سے، کہیں کھریا مٹی سے، کہیں چونے سے، کہیں بیٹھ سیمنٹ سے لوگوں نے نشان لگائے، حصارے لگائے، اور تمہیں 2 میٹر پہ کھڑا ہونا ہے، تمہیں 1 میٹر پہ کھڑا ہونا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کو کھلواڑ مت بناؤ۔ حدیث کی ساری کتابوں میں کہیں پر بھی دوری نہیں ملے گی، بلکہ جب بھی ملے گی تو نزدیکی ملے گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد 7 میں صفحہ نمبر 220 میں، صفحہ نمبر 222 میں آپ نے بھی وضاحت کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کو نماز رہنے دو۔ اگر 5 لوگ پڑھ رہے تھے نماز مل جل کر، وہ بہتر تھا۔ اور اگر تمہیں کوئی خوف لگ رہا ہے، کوئی ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی ہمیں آ کے مارے گا، تو اس کی مجبوری بتائی ہے کہ مجبوری کے تحت اگر شرعی مجبوری ہے کسی کو تو جماعت چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جیسے سخت بارش کے وقت، آندھی کے وقت، سخت بہت تیز زیادہ سردی ہے، مسجد تک نہیں پہنچ پائے گا، یا ایسا بیمار گھر میں ہے اگر مسجد تک چلا جائے گا وہ بیمار ادھر اس کی حالت خراب ہو جائے گی، یا کسی ظالم کا خوف ہے میں جاؤں گا تو مسجد میں مجھے مارے گا یا مجھے قتل کر دے گا، تو ایسے وقت میں جماعت چھوڑی جا سکتی ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کو، نماز کی حالت، اس کی شکلیں مت بدلو، اس کی صورتیں مت بدلو، جو اللہ کے محبوب نے دی ہے بے شک وہی ہماری نماز ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بو علی سینا ایک حکیم ملنے کے لیے آیا۔ بو علی سینا نے کہا حضور میں آپ سے ملنے آیا ہوں، کہا بیٹھو اور میں جو اینٹیں ہیں تھوڑی سی اینٹیں میں ان کو لگا دوں۔ آپ نے اینٹیں لگائیں، اوپر سے آپ کی کرنی گر گئی، آپ کا اوزار گر گیا،
ابو علی سینا اٹھانا ہی چاہتا تھا، آپ کو دینا چاہتا تھا، اتنے میں وہ کرنی خود بخود پہنچ گئی۔ پہنچنے کے بعد ابو علی سینا حکیم کہنے لگا حضور کیا معاملہ ہے، یہ کرنی کیسے پہنچ گئی، کون سا عمل کرتے ہیں؟ کہا اللہ کی قسم میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، صرف 5 ٹائم کی نماز میں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت بات یہ ہے، آج لوگ تسبیحوں میں لگے ہوئے ہیں، آج لوگ وظیفوں میں لگے ہوئے ہیں، سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل اگر کوئی ہے، سب سے بڑی تسبیح کوئی ہے، سب سے بڑا کوئی وظیفہ ہے، سب سے بڑی کوئی عبادت ہے، وہ 5 ٹائم کی نماز ہے اور اس کی پابندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اڑ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں، محشر میں گھوم آئے سبھی انبیاء کے پاس، محشر میں گھوم آئے سبھی انبیاء کے پاس، لیکن علاج درد ملا مصطفیٰ کے پاس، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔